پاکستان کے ارد گرد ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے اس کے کئی حوالے دیے. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا محل وقوع کیا ہے؟ پاکستان تہذیبوں کے ٹکراؤ میں کس جگہ کھڑا ہوا ہے؟ ہمارے طرف ایک طرف کنفیوشس کی تہذیب ہے جس کی چائنیز تہذیب کہتے ہیں, نیچے ہندو تہذیب ہے, اور ہمارے مغرب میں خود جس میں شامل ہیں وہ اسلامی تہذیب ہے. اور آج جو پروفیسر سیموئل ہنٹنگٹن کا ایک فیمس تھیسس جس کے اوپر آج نیو ورلڈ آرڈر کام کر رہا ہے, اس کا نام ہے دا کلیش آف سیولائزیشنز. اس میں حیرت انگیز طور پہ ہنٹنگٹن کہتا ہے کہ کنفیوشس کی تہذیب اور اسلامک تہذیب مل جائیں گے اور جوڈائک کرسچن سیولائزیشن کے ساتھ, یعنی یہودی اور عیسائیت کی تہذیب کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوگا. یہ آج کے نئے کانفلکٹ کی بنیاد یہ ہے. یہ نئی کولڈ وار آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا شوٹنگ وار, وہ اس بنیاد پہ چل رہی ہے آج کل. چنانچہ پاکستان ان کے سنگم پہ واقع ہے تہذیبوں کے. یہاں پہ تہذیبیں ٹکراتی ہیں, حملہ آور ٹکراتے ہیں. یہ ایسا خطہ ہے, ڈاکٹر صاحب نے خراسان کی بات کی, لیکن اس سے آگے بڑھ جائیں, پاکستان بھی اسی میں شامل ہے. اور یہاں پہ ہمیشہ سے ٹائم بھی اس کو کہتا ہے دی راؤنڈ اباؤٹ آف ہسٹری, دی ایسٹرن راؤنڈ اباؤٹ آف ہسٹری. تاریخ یہاں سے ہمیشہ مڑ جاتی ہے, اور ہم نے دیکھا کہ کیسے سینٹرل ایشیا سے اٹھا ہوا ایک فتنہ روس کی شکل میں, بہت طاقتور فتنہ, وہ آیا, اور پھر کیسے یہاں پہ اللہ نے حالات پیدا کیے. امریکہ کی مدد کوئی نہیں تھی. جب افغانوں نے جہاد شروع کیا تھا تو یہاں بانسوں والا بازار سے ڈنڈے خرید کے ان کو دیے گئے تھے. یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کلہاڑیوں کے ساتھ انہوں نے جہاد شروع کیا تھا, اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ تمہیں سٹنگر میسائل کہاں سے ملے, امریکہ نے دیے, اس کے بغیر تم جیت نہیں سکتے. تو امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں دینے والا؟ ہم تو امریکہ کو جانتے بھی نہیں ہے. پاکستان سے ہمیں مدد ملتی ہے اور اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے ہمیں. تو پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے, ہے یہاں فتنہ تادار کے افسانے سے. پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے. جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو مل جاتے ہیں وہ. تو چنانچہ یہ جو بات ہے کہ پاکستان کیا ہے, یہ سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم خلافت موومنٹ کی جو بات کر رہے ہیں, نفاذ خلافت کی بات کر رہے ہیں, وہ ہمارے سامنے اس کا نقشہ کلیئر ہو جائے. پاکستان نیوکلیئر صلاحیت رکھنے والا ملک ہے. پاکستان اسلامک ملک ہے, کنسپچولی اسلامک ہے, اپنی تخلیق میں اسلامک ہے, اپنے آئین میں اسلامک ہے, کیونکہ اس کا پہلا جملہ قرارداد مقاصد جو شامل کرتا ہے پاکستان کا مقصد, وہ اس میں شامل کیا گیا کہ بلا شرکت غیر اللہ ہمارا حکمران ہے, حاکم اعلیٰ ہمارا اللہ ہے. جبکہ سیکولر جمہوریتوں کے اندر یا دوسری جگہوں پہ عوام حکمران ہوا کرتے ہیں. انگلینڈ کے عوام حکمران ہیں, انڈیا کی جمہوریت میں اس کے عوام حکمران ہیں, وہ اپنے نمائندے بھیجتے ہیں, پھر وہ قانون سازی کرتے. لیکن پاکستان کا حکمران اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہے. اب مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حاکم اعلیٰ ہے اور ایک عوامی حکومت ریپبلکن سسٹم میں حاکم اعلیٰ کی حیثیت کیا ہوتی ہے, اس کا فنکشن کیا ہے, کام کیا ہے حاکم اعلیٰ کا؟ حاکم اعلیٰ کا کام ہے قانون سازی, لیجسلیٹ کرنا. تو ہمارے سامنے سوال آتا ہے کہ کیا ہمارے حاکم اعلیٰ نے لیجسلیٹ کر دیا فار آل ٹائمز؟ تو آنسر از یس, کہ ہماری لیجسلیشن مکمل ہو چکی ہے. لہذا بنیادی پرابلم جو ہے وہ اللہ کی حاکمیت کو ہم قبول نہیں کر رہے, ورنہ یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. آج کوئی وجہ ہی نہیں کہ ہمارے مسائل حل نہ ہو جائیں. اگر کہیں کہ لیجسلیشن ہماری مکمل ہو گئی ہے, اور حاکم اعلیٰ کا قبول کرنے کا مطلب ہی یہی کہ لہذا ہماری کوئی اسمبلی جو ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی نہیں ہو سکتی, اجتہادی اسمبلی ہو سکتی ہے, اجتہاد کر سکتی ہے, اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے بائی لاز بنا سکتی ہے, بٹ اٹ کی ناٹ لیجسلیٹ ان پاکستان. یہ ہے بنیادی نقطہ, اور یہی آغاز ہوگا خلافت کا اگر ہم اس کو قبول کر لیں. چنانچہ پاکستان اور خلافت اور اسلام لازم و مظلوم ہیں. پاکستان کی ناٹ ایگزسٹ
विदाउट इस्लाम, और इस्लाम का जो तसव्वुर है गलबा इस्लाम का, वो खिलाफत के बगैर वो मुकम्मल नहीं हो सकता। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि इस वक्त क्या खिलाफत की रेलेवेंस है, साइंटिफिकली इसको एग्जामिन करते हैं कि क्या खिलाफत का तसव्वुर जो है आज के दौर में रेलेवेंट है या नहीं। मैं और बात नहीं करता, मैं सिर्फ तारीख के हवाले देता हूं। रुख क्या है तारीख का, जो गुजर गई तारीख उससे हम सबक जरूर सीखते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ट्रेंड्स क्या हैं तारीख के, इसका बहाव किस तरफ है। तो पहला बहाव तो यह है कि जो नैरो नेशनलिज्म है, जिसकी बुनियाद पे नेशन स्टेट, मॉडर्न नेशन स्टेट मारिज़ वजूद में आई, वो अब जवाल पजीर है। यूरोपियन यूनियन क्यों आ गई? उनके दरमियान तो कोई चीज कॉमन भी नहीं है, सिर्फ इक्तिसादी मफादात कॉमन है ना। उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई, उसके बाद इकोनॉमिक यूनियन से बढ़ के उन्होंने यूरोपियन असेंबली बना ली। अभी नाफ्ता बना अमेरिका के अंदर, आसियन बना साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, मुख्तलिफ और जगहों पे ECO हमने बनाया, लेकिन उस पर ज्यादा काम नहीं हो रहा, वो रुकावटें डाली जा रही हैं उसके लिए। लिहाजा करंट ट्रेंड क्या है हिस्ट्री का? हिस्ट्री का करंट ट्रेंड यह है कि छोटी कौमियतों का जो तसव्वुर है वो खत्म हो रहा है, इसके अंदर फैलाव आ रहा है, वसीतर हो रहा है, यानी ये इस्लाम की तरफ रुख हो गया उसका। मूवमेंट ऑफ हिस्ट्री